بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کا سفر تجارت۔ کتاب حیات القلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹا میں ضعیف اور کمزور ہو گیا ہوں، میری وفات کا وقت قریب ہے، میری دلی تمنا تھی کہ تمہاری شادی کر دیتا تاکہ مجھے چین اور خوشی نصیب ہوتی، لیکن ابھی شادی کے انتظامات کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو چچا جان کیا آپ نے اس بارے میں کوئی تدبیر سوچی ہے؟ ابو طالب علیہ السلام نے کہا ہاں اے فرزند، خدیجہ بنت خویلد بہت مالدار خاتون ہیں اور اکثر اہل مکہ ان کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا آپ پسند کرتے ہو کہ میں ان سے کچھ مال حاصل کروں اور آپ اس مال کو تجارت میں استعمال کرو تاکہ خداوند متعال ہم کو نفع بخشے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت مناسب ہے۔ آپ کے اس جواب کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہمراہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر گئے، گھر کے اوپر دستک دی، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا مکان بہت وسیع اور کشادہ تھا، ریشم کے پردوں سے مزین تھا۔ جب آپ حضرات گھر کے اندر داخل ہوئے تو کنیز نے جا کر بی بی خدیجہ کو خبر دی کہ بزرگان عرب یعنی فرزندان عبد المطلب آئے ہیں۔ ان کا نام سنتے ہی بی بی نے فرمایا فرش بچھا دو اور ان بزرگان کو عزت اور احترام کے ساتھ بٹھاؤ، اور اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ مہمانوں کی اچھے طریقے سے خاطر مدارات کرو، اور خود بھی پس پردہ آ کر بیٹھ گئیں۔ جب وہ لوگ کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو بی بی نے کہا اے بزرگوں، مکہ و حرم کے بزرگوں، آپ لوگوں نے میرے گھر کو اپنے قدموں سے نورانی کر دیا ہے، اپنے آنے کا مقصد بیان کریں۔ تب جناب ابو طالب علیہ السلام بولے کہ ایک حاجت رکھتے ہیں جس کا نفع آپ کو بھی ہوگا، آپ اپنا کچھ مال ہمارے برادر زادے محمد کو تجارت کے لیے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنا تھا۔ بی بی نے نہایت عزت اور احترام سے کہا کہ میں مال دینے پر راضی ہوں، پر وہ خود کہاں ہیں؟ میں ان کی موجودگی میں تمام معاملات طے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عباس نے کہا میں جا کر بلا لاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت عباس غار حرا میں گئے اور کہا بھتیجے ہم سب خدیجہ کے مکان پر جمع ہیں، وہ اپنا مال تجارت آپ کو دینے کے لیے راضی ہیں، آپ میرے ساتھ چلو۔ غرض دونوں روانہ ہوئے اور جناب خدیجہ کے مکان پر پہنچے۔ مکان آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ بی بی جو کہ پس پردہ بیٹھی تھیں اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی کہ آپ نے شاید پردے صحیح سے نہیں لٹکائے، دھوپ بہت شدت کے ساتھ کمرے میں آنے لگی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ پردے تو ٹھیک سے لگائے تھے، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ جب وہ باہر جاتا ہے اور واپس مڑتا ہے اور آ کر بی بی کو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو وہ نور ہے جو محمد کی پیشانی سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اسی نور نے تمام گھر کو روشن کر رکھا ہے۔ اب بی بی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت اور بڑھ جاتی ہے، اور کہنے لگتی ہیں کہ اے میرے سردار، آپ نے میرے گھر کو اپنے جمال سے منور فرما دیا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں کہ میرے اموال پر جس شہر میں بھی جائیں امین ہو کر تجارت کے لیے تشریف لے جائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آمادہ ہوں اور شام کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے، جس طرح بھی چاہیں تجارت کریں، میرے مال پر آپ کو پورا حق ہے۔ میں اس مال کے اور اس سفر کے عوض آپ کو 100 اوقیہ سونا، 100 اوقیہ چاندی، 2 خچر اور 2 اونٹ مقرر کرتی ہوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ وہ بھی راضی ہیں اور ہم بھی راضی ہیں۔ پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے سردار، کیا آپ اونٹ پر مال لاد سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ ایک اونٹ کو لاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ بزرگوار کس طرح اونٹ پر مال بار کرتے ہیں۔ میسرہ ایک نہایت ہی مست اور فربا اونٹ لایا تاکہ آزمائش ہو سکے۔ اس اونٹ کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس سے ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں۔ جناب عباس نے کہا اے میسرہ، کیا اس سے نرم مزاج کوئی اونٹ نہ تھا جس کے ذریعے میرے بھتیجے کا امتحان لیتے؟ جیسے ہی وہ اونٹ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اپنے زانو زمین پر پھیلا دیے اور اپنا منہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ملنے لگا۔ حضرت نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر پھیرا تو وہ فصیح زبان میں گویا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے مثل کون ہے کہ سید مرسلین میری پشت پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورتیں جو جناب خدیجہ کے مکان پر موجود تھیں کہنے لگیں یہ تو بڑا سخت جادو ہے جو اس یتیم سے ظاہر ہوا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ سب جادو نہیں ہے بلکہ واضح نشانیاں اور روشن معجزات ہیں۔
اس کے بعد تمام سفر کے معاملات طے کیے گئے اور جناب ختیجہ نے اپنے ناقہ صاحبہ کو طلب کیا جو مکہ میں بہت بہترین رفتار میں مشہور تھا، اور آن حضرت کی سواری کے لیے بھیج دیا، اور اپنے 2 غلام میسرہ اور تاسے کو بلا کر کہا کہ یاد رکھو کہ یہ مرد بزرگ جس کو میں نے اپنے اموال پر امین قرار دیا ہے، بادشاہ قریش اور سید اہل حرم ہے، کسی کو اس سے زیادہ طاقت اور اختیار نہیں، میرے مال میں جو کچھ چاہیں کریں، ان کو اختیار ہے، تم کو حق نہیں کہ کسی معاملے میں ان سے باز پرس کرو، ان سے ہمیشہ ادب اور عاجزی سے کلام کرنا، تمہاری آواز ان کی آواز پر بلند نہ ہو۔ میسرہ نے کہا برسوں سے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزین تھی اور اب اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔